لفظ ہے لہمت، تو انہوں نے کہا کہ اس ہمت سے مراد ارادہ مؤثر ہے کہ اگر آپ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے اللہ کے رسول نہ ہوتے اور معصوم عن الخطا نہ ہوتے تو وہ اپنا ارادہ مؤثر کر لیتے، یعنی ان کا ارادہ آپ سے اپنے حق میں فیصلہ لینے کا ارادہ مؤثر ہو جاتا، وہ ارادہ نتیجہ خیز ہو جاتا، وہ ارادہ اپنا اثر پیدا کرتا۔ اگر آپ اللہ کے رسول نہ ہوتے معاذ اللہ اور معصوم عن الخطا نہ ہوتے تو پھر جو ارادہ انہوں نے کیا وہ ارادہ مؤثر کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لہمت کی شکل میں نفی کی ہے جواب میں، وہ ارادہ مؤثر کی نفی کی ہے کہ ان کا ارادہ مؤثر نہ رہا، ارادے میں تاثیر نہ رہی، ارادہ نتیجہ خیز نہ رہا، ارادہ ان کا کامیاب ارادہ نہ ہو سکا، ناکام و نامراد ارادہ ہوا۔ تو ارادے کو انہوں نے یعنی اضافت توصیفی کے ساتھ وہ موصوف اور صفت بنا کر ارادہ مؤثر کی شکل میں تعویل کر لی کہ وہ ارادہ حضور کو متاثر نہ کر سکا۔ یہ ایک علمی جواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو علمی جواب ہے اس میں تعویل کرنی پڑی کہ وہ اگر یہ صورت نہ ہوئی ہوتی اللہ کے فضل اور رحمت کی آپ پر تو پھر وہ ارادہ مؤثر کر لیتے، یعنی وہ ارادہ ان کا تاثیر اور نتیجہ پیدا کر دیتا۔ تو یہ جو تقدیراً عبارت بنائی اور تعویل کرنی پڑی، اس لفظ اور قرآن مجید کی ترکیب کو اور قاعدے کو اور نفس واقعہ کو جو واقعہ ہوا سامنے رکھ کر مؤثر ارادہ کی تعویل ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر اس کی جگہ صرف لا دلو کا اللہ رب العزت فرما دیتے لا دلو، تو پھر وہ آپ کو معاذ اللہ اپنے حق میں فیصلہ آپ سے کروا لیتے یا حق اور عدل کے فیصلے سے پھسلا دیتے اگر نبوت و رسالت اور عصمت کی چادر آپ پر تنی ہوئی نہ ہوتی، تو پھر وہ فیصلہ آپ نے اپنے کروا لیتے۔ لا دلو کا کہہ دیتے تو نہ کسی تعویل کی ضرورت تھی، معنوی تعویل کی ضرورت رہتی، نہ کسی تقدیری مفہوم کو وضع کرنے کی ضرورت تھی، بغیر تعویل کے بغیر کسی تکلف کے الفاظ بھی صحیح رہتے، معنی بھی صحیح رہتا، ترکیب بھی صحیح رہتی، مضمون اور واقعہ بھی مطابقت کے مطابق صحیح رہتا۔ حالانکہ یہ تعویل جو ائمہ تفسیر نے کی یہ بھی درست ہے، ارادہ سے مراد ارادہ مؤثر ہونا یہ بھی درست ہے، لیکن سوال صرف پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعویل کر کے اس واقعہ کو اور وہ ترکیب اور قرآن مجید کا اسلوب بیان اس کے نتیجہ کو باہم مطابق کرنا پڑا، ایک تطبیق کرنی پڑی، ایک کانسوننس کریٹ کرنی پڑی بصورت تعویل، ارادہ کو ارادہ مؤثر کا لفظ دے کر۔ سوال یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو خود سیدھا سادہ انداز اپنا لیتے اور لا دلو کہنے کی صورت میں ہمیں یا مفسرین کو تعویل سے بھی بے نیاز کر دیا جاتا، بیان اور ابلاغ بھی قرآن کا آسان ہو جاتا، صاف ہو جاتا۔ اب بھی جو ہے نہ اس میں کوئی بھول چوک ہوئی ہے اور نہ کوئی معاذ اللہ غلطی ہے، یہ تو سوچنا ہی کفر ہے، اور یہ بلا ضرورت بھی تعویل کا راستہ نہیں اپنایا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ اسلوب بھی درست ہے اور حق ہے اور واقعہ بھی حق ہے اور دونوں میں مطابقت بھی ہے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لا دلو کا نہ کہنا اور لہمت طائفتن یعنی حضور کی طرف یعنی نفی دلال کی نسبت نہ کرنا کہ آپ کو پھسلا دیتے، یوں نہ کہنا بلکہ یہ کہنا کہ وہ ارادہ کر لیتے پھسلانے کا، تو نفی کا ان کے ارادے پر وارد کرنا اور نفی کا آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ منسوب نہ کرنا۔ اس کی حکمت پھر کیا تھی؟ تو میں نے پچھلی نشست میں بات بڑی تفصیل میں سمجھائی تھی، آج تو خلاصتاً دے رہا ہوں تاکہ وہ بات بڑی علمی اور دقیق اور فنی ہے تاکہ ربط کلام بن جائے۔ تو اس کے اوپر میں نے اللہ رب العزت کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے انہی بزرگوں اور اکابر امت اور اسلاف امت اور ائمہ فن اور ائمہ تفسیر و حدیث ان کے علمی فیوزات اور برکات کے وسیلہ سے جو کچھ اللہ رب العزت نے ان کی برکات اور فیوزات دی، میں نے اس پہ تعمق کیا، غور و خوض کیا کہ بطریق تعویل اور تقدیری عبارت کو لیں تو واقعہ کے ساتھ مطابقت بھی بن جاتی ہے اور قرآن مجید کی شرط اور صلہ کے درمیان جو ربط ہے وہ بھی قائم ہو جاتا ہے۔ مگر ہم سوچتے ہیں آئیے دیکھیے کہ تعویل کو نہیں لیتے،
تقدیری عبارت کی طرف نہیں جاتے اور اس اہتمام کے بغیر بالکل سیدھا ڈائریکٹ رابطہ بناتے ہیں شرط اور جزا کا، تعویل میں گئے بغیر، اور قاعدہ کلیہ کے مطابق ڈائریکٹ شرط اور اس کے صلہ کا، جو نفی شرط کا نتیجہ نفی صلہ میں نکلتا ہے، ایفیکٹ کی کاز کی نفی کا نتیجہ ایفیکٹ کی نفی میں نکلتا ہے، ریزن کی جس نفی کا نتیجہ ریزلٹ کی نفی میں نکلتا ہے، اس کا ڈائریکٹ لنک بناتے ہیں بغیر کسی ایکسٹرا تعویل کے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب اس پر میں نے غور و خوض کیا تو الحمدللہ تعالی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بغیر تعویل کے بھی قرآن مجید کی اس آیت کریمہ اور اس کی ترکیب اور شرط اور جزا کے مابین ربط بڑا واضح ہے۔ تو یہ ایک علمی اور ذوقی رجحان تھا۔ جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ پھر باری تعالیٰ کو ریزن اس کی یہ تھی کہ باری تعالیٰ کو یہ گوارا ہی نہیں تھا۔ اگر لَأَضَلُّوا کا کہتا تو ہر چند حضور کی عصمت کی بھی حفاظت ہوتی، نبوت اور رسالت کی بھی حفاظت ہوتی، شان نبوت اور شان عصمت محفوظ رہتی، اور دلال کی یعنی رائے حق اور یا حق اور عدل کے فیصلے سے نہ پھسلنے کی بھی ضمانت بیان ہو جاتی، دشمنوں کے یا دغابازوں کے یا اس گروہ کے ارادوں کی ناکامی بھی ثابت، سب کچھ ہو جاتا۔ مگر ہوتا کیا کہ لَأَضَلُّوكَ کی شکل میں عدم عصمت اور نبوت اور رسالت اور عصمت کے نہ ہونے کی شکل میں پھر نبوت اور رسالت اگر اللہ نے آقا کو عطا نہ کی ہوتی اور نبوت کی وجہ سے شرف عصمت عطا نہ کیا ہوتا اور حضور کی ذات فقط ذات محمدی ہوتی، فقط حضور محمد بن عبداللہ ہوتے، فقط محمد بن عبداللہ ہوتے، نبوت رسالت اور عصمت کا شرف اگر نہ ہوتا تو لَأَضَلُّوا کا کہنے سے دلال کی نسبت حضور کی طرف ذات کی طرف ہو جاتی۔ نبوت کا شرف اضافی ہے، رسالت کا شرف اضافی ہے، عصمت کا شرف بسبب نبوت اور رسالت اضافی ہے۔ ایک ہے ذات مصطفیٰ، ذات شخصیت، تو ایک تو اس کی طرف دلال کی نسبت ہو جاتی، اور دوسرا نبوت رسالت اور عصمت کے ہوتے ہوئے اگر لَأَضَلُّوا کا کہتے تو دلال کی نفی یعنی پھسل جانے کی نفی ہوتی، مگر نفی میں بھی لفظ پھسل جانا حضور کی نسبت میں آ جاتا۔ اللہ رب العزت کی محبت نے اپنے حبیب سے اور اللہ کی بارگاہ میں جو حضور کی عزت اور حرمت ہے اور اللہ کے ہاں آقا علیہ السلام کی عصمت اور تقدس کا جو تصور ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام کی جو قدر و منزلت ہے، یہ نقطہ مقام رسالت کا ہے، اور اس کی بارگاہ میں جو مقام رسالت ہے اور جو مکانت نبوت ہے وہ اللہ کو اتنا عزیز ہے، اتنا محبوب ہے، اور کائنات کے ہر تصور، ہر کلیہ، ہر قاعدہ سے اتنا عزیز تر ہے کہ جب امتناع کرنا چاہتا ہے کسی غلط بات کا، حضور علیہ السلام کی ذات سے نفی کرنا چاہتا ہے، اس کا رد اور انکار کرنا چاہتا ہے، تو رد اور انکار میں بھی ایک ایسا لفظ جس کا معنی غلط نکلتا ہو، اس لفظ کی نسبت نفی کرنے کے لیے بھی اپنے محبوب کی طرف نہیں کرتا، رد کرنے کے لیے بھی اس لفظ کی نسبت بھی نہیں کرتا۔ اس پر میں نے سورہ والنجم کی آیتوں کا حوالہ دیا تھا پچھلی نشست میں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، لفظ دلہ کی نسبت کی نفی کرنا اور صاحبکم وما غوا، دلہ اور غوا دونوں پر نفی وارد کرنا، اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی، آج اس پہ نہیں دہرا رہا۔ اسی طرح لَأَضَلُّوكَ کے کہنے سے نفی تھی دلال کی، پھسل جانے کی، ہٹ جانے کی، رائے عدل سے نفی تھی، مگر نفی کرتے ہوئے بھی رائے حق سے ہٹ جانے کا لفظ اس کی نسبت محبوب کی طرف نہیں کی، ان دوسرے لوگوں کی طرف کر دی، اور دوسرے کی طرف کرنے کے لیے پھر اس کو ان کے ارادوں پر وارد کر دیا، ان کے ارادوں کی جڑ کاٹ دی، محبوب کی طرف اس لفظ کی نسبت نفی کے طور پر بھی کرنا گوارا نہیں کی۔ اب یہ اللہ رب العزت کا ایک شان تخاطب ہے اپنے محبوب کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام سے جب بھی وہ کلام کرتا ہے اس کا اسلوب بڑا مختلف ہے۔ یہ اللہ کے رسالت محمدی کے ذکر میں امت کو احتیاط کی انتہا سکھائی جا رہی ہے۔ وہ لوگ بڑی توجہ کریں جو آقا علیہ السلام کی عظمت اور ادب اور تعظیم اور شان اور علو مرتبت کا ذکر سن کر وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ انتہا حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ حد کسے کہتے ہیں اور حد سے بڑھ جانا کیا ہے، اس کو خود قرآن کی زبان سے سمجھیں۔ فیصلہ کرنے کا اختیار اپنی عقل کو نہ دیں، فیصلے کا اختیار قرآن کے پاس رکھیں، فیصلے کا اختیار کلام الہی کو دیں، اور وہ کلام الہی کو ہی ہے۔ آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ حد سے بڑھ گئے یا نہیں بڑھ گئے، لعنت بھیجی عقل کے فیصلوں پر۔ عقل